اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ انسانوں سے مل جل کر رہنے میں سکون محسوس کرتا ہے، دوستیاں لگاتا ہے، تعلقات بناتا ہے، محبتیں کرتا ہے، اس لیے کہ انسان تنہا نہ رہ سکتا ہے، نہ جی سکتا ہے، نہ ٹھنڈک پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معاشرتی بنایا ہے تو یہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہی اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بڑی تیزی سے بنتے ہیں اور پھر بڑے اچھے اور بڑے گہرے ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ دیر تک چلتے نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے ان میں شکوے پیدا ہوتے ہیں، شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ شکایتیں دلوں کی دوری کا سبب بنتی ہیں، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تعلق نہ صرف خراب ہوتا ہے بلکہ بعض جگہوں پہ اختلاف، عداوت اور دشمنی کی صورت بھی اختیار کرتا ہے۔ کیا کتاب و سنت نے اس تعلق سے ہماری کوئی رہنمائی کی ہے اور ہمیں کس طرح سے زندگی میں تعلقات کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟ چند ایک باتیں اس تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دین کہتا ہے تعلق جو بھی لگائے نا، رشتہ جو بھی بنائیں وہ تقوی کی بنیاد پر بنائیں، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی رکھیں۔ یہ اتنا خوبصورت، اتنا اہم، اتنا بنیادی حل ہے کہ ساری باتیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ جب کسی سے تعلق ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر وہ آپ کی کوئی بات بھی نہ مانے، وہ آپ کی کسی امید پر بھی پورا نہ اترے، وہ آپ کی کسی جگہ کسی خواہش کا احترام بھی نہ کرے، تو آپ کو اس لیے تو محبت نہیں کر رہے کہ وہ آپ کی سنے، آپ کی مانے، آپ کو نفع دے، آپ تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہیں، اور رضا الہی تو مومن کو ہر وقت مطلوب ہوتی ہے۔ یہ ایک بنیادی بات کتاب و سنت نے ہمیں بیان کر دی، اور اس کے لیے پورا باب ہے بخاری میں، مسلم میں، مشکاہ شریف میں، کہ کسی سے محبت کرنی ہے تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ جب یہ تصور کسی بھی تعلق کی بنیاد بنتا ہے تو پھر اس تعلق کے اندر کسی قسم کی کوئی دراڑ پیدا نہیں ہوتی، باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کے تعلقات کاروباری ہوں، آپ کے تعلقات کسی مخصوص کام کے لیے کسی سے ہوں، کسی خاص کاروباری شراکت داری کی بنیاد پر ہوں، وہ اپنے وقت پر جا کے کسی نہ کسی مقام پر چیزیں پرانی بھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر نقص بھی واقع ہوتا ہے، لیکن جو تعلق تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، اس میں بندہ دوسرے بندے کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، اس میں دو بندوں کے درمیان اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، تو اس کی بھی برکات اتنی ہوتی ہے کہ وہ تعلق اتنا قائم رہتا ہے، اتنا قائم رہتا ہے کہ رب فرماتا ہے دنیا میں نہیں گویا آخرت میں بھی وہ تعلق قائم رہے گا۔ سورہ زخرف کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ جو بڑے پختہ دوستیاں رکھنے والے لوگ تھے ان کا بھی قیامت میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کا معاملہ ہو جائے گا۔ بچے گا کون؟ فرمایا الا المتقین، جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پر ہوں گی وہ دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ بلکہ طبرانی میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کے لیے اللہ اپنی بارگاہ کرم سے جنت کا فیصلہ کرے گا، وہ لوگ عرض کریں گے کہ مالک تو نے ہمارے لیے تو جنت کا فیصلہ فرما دیا، تو وہ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ وہ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے تیری یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، حج و زیارت کرتے، عبادات میں ہم مشترک تھے، تو مہربانی کر انہیں بھی بلا۔ تو محبوب فرماتے وہ کسی اپنی کمزوری اور کوتاہی کی وجہ سے اس فیصلے کے مستحق نہیں تھے، لیکن جب یہ صالحین ان کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو تعلقات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا رکھی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کو کام ہی نہ بتائیں، ظاہر ہے کہ جب آپس میں مل بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو کسی وقت کو ضرورت پڑتی ہے، آپ اس کا اظہار کریں، لیکن بنیاد ضروریات پر نہ رکھیں۔ بنیاد تعلقات کو تعلق رہنے دیں، تجارت نہ بنائیں۔ اگر آپ اس کو تجارت بنا لیں گے تو پھر یہ تعلق نہیں ہے، پھر یہ کاروبار ہے۔ جس سے بھی تعلق ہے اس سے نفع ہی لینا ہے، جس سے بھی تعلق ہے اس سے کوئی فائدہ ہی اٹھانا ہے، جس سے بھی تعلق ہے اسے کوئی کام ہی بتانا ہے، تو بھائی آپ بہت اچھے بزنس مین تو ہو سکتے ہیں لیکن بہت اچھے دوست نہیں ہیں، بہت اچھے آپ محب اور محبوب نہیں ہیں، آپ ایک اچھے تاجر ہیں، آپ بہترین تجارت کر رہے ہیں، آپ نے چن کے ان لوگوں کے کارڈ اپنے پاس رکھے ہیں جو وقت پر آپ کے کام آئیں گے، لیکن یہ ساری تجارت تو ہو رہی ہے، محبت نہیں ہو رہی۔ تو عزیز بھائی یہ یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر تعلقات بنائیں، اور یہ تعلق بڑے مزیدار ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں نا، استاد کا شاگرد سے رشتہ،
ایک کلاس فیلو کا کلاس فیلو سے رشتہ، ایک دینی بھائی کا دوسرے دینی بھائی سے تعلق، ہمارا اپنے شیخ سے رشتہ، شیخ کا اپنے مرید سے رشتہ، ان سب کی بنیاد اللہ کی رضا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے نا، قیامت کے دن اعلان ہوگا، قیامت کے دن، اب میں جو کہنے لگا ہوں وہ آپ نے سمجھ جانا ہے، یعنی قیامت کے دن محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا۔ ان کی محبتیں بے شک دلوں میں رہیں، چھپی رہیں، لیکن محبت کرنے والوں کا قیامت کے میدان میں جہاں قومیں اکٹھی ہوں گی، محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان ہوگا؟ تو حضور فرماتے رب اعلان فرمائے گا میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو محض میری رضا کے لیے محبت کرنے والے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ لیکن بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یک نکاتی ایجنڈا دوستی کے درمیان آپ طے کر لیں، صرف ایک بات کہ جب بھی کسی سے تعلق بنانا ہے کوئی دنیاوی منفعت پیش نظر نہیں رکھنی، محض دین کے لیے، صرف ایک بات، کسی لمبی تشریح کی ضرورت نہیں، لمبی توضیح کی ضرورت نہیں، کسی لمبی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، محض اللہ کی رضا۔ آپ اس کی بنیاد پر تعلق رکھیں، آپ کا دل ٹھنڈا رہے گا، ذہن سکون میں رہے گا، آپ کو کسی سے شکوہ ہی نہیں پیدا ہوگا، شکایت ہی نہیں پیدا ہوگی، اس لیے کہ آپ بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے ہی نہیں، آپ کے اور اس کے درمیان تو اللہ موجود ہے، اس کی رضا موجود، وہ تعلق نہیں رکھنا۔ جس تعلق میں یہ منفعت ہو کہ ہماری بات مانے گا تو پھر ہی جانا ہے، ہم نے تو وہ تعلق رکھنا ہے کہ وہ مانے نہ مانے، ہمارا تو تعلق ہی اللہ کی رضا کے لیے۔ کورے ورق کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا تو پہلا ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ تو حساب کرتا پھرتا ہے کہ میری اتنی مانی ہے تو اتنی نہیں مانی، تو اتنی سنی ہے تو اتنے حساب کتاب میں دوستی نہیں چلتی۔ ہم تو بھائی اس کے قائل ہی نہیں ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح چلنا ہے کہ مانیں گے تو چلے گی، تو نہیں مانیں گے تو پھر رہے ہم ایسی دوستی، اس تعلق کو نہیں لے کے چل سکتے۔ یہ تو بڑا بوجھ ہے، یہ تو مشقت ہے، یہ تو سراسر تکلیف ہے، یہ سراسر تکلف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بھائی تعلق کی بنیاد محض اللہ کی رضا، اور یہ تعلق لگا کے تو دیکھیں جتنا اس میں مزہ ہے نا، آپ یقین کریں ٹھنڈک ہی بڑی ہے، سکون ہی بڑا ہے، قلبی راحت ہی بڑی ہے۔ آپ کسی بندے کے ساتھ لالچ کے لیے مل کے دیکھیں، وہ ملنا بوجھ ہے، آپ کا لالچ پورا نہیں ہوا آپ تکلیف میں ہیں، آپ کی وہ امید پوری نہیں ہوئی آپ اذیت کا شکار ہیں۔ لیکن اگر آپ کا وہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو یقین کریں میرے بھائی، آپ جب بھی ملیں گے پیار سے ملیں گے، آپ جب بھی ملیں گے خلوص سے ملیں گے، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت ہوگی، آپ کبھی اس چکر میں نہیں پڑیں گے، آپ کو قلبی طور پر ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، مجھے بڑا مزہ دیتی ہے، میں بڑی اس سے ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں، اس کے جو پہلے لفظ ہیں وہی بڑے خوبصورت اور شاندار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ تو انو جزا دے، راوی دیکھو کڈا شاندار ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کے منبر عطا کرے گا اور ان کے نورانی چہرے چمکیں گے۔ اگلے لفظ ایسے ہیں کہ وجد آتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کا مرتبہ دے کے رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء ناز کریں گے، کہیں گے واہ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا منصب ہے۔ تو پھر انبیاء اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ کون ہے جن کا اتنا مقام ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو فقط میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور وہاں حضور نے یہ آیت بھی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اور حضور فرمانے لگے اس دن ہر بندہ غم میں ہوگا، یہ غم میں نہیں ہوں گے۔ آپ یقین کریں میں بڑا آسان نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، کرنا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے۔ یہ محض رضا الہی کے پیار کا نتیجہ دیکھو، حضور فرماتے ہیں سارے خوف میں ہوں گے، یہ خوف میں نہیں ہوں گے، سارے غمگین ہوں گے، یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا کیا بس اتنا ہے جس سے محبت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، لیکن یہ ہم کرتے نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں سے ہماری ایسی بھی محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہم ان سے ملے نہیں کبھی، ان کو دیکھا نہیں کبھی، لیکن ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت تو داتا صاحب سے محبت ہے نا، خواجہ اجمیر سے محبت ہے نا، غوث اعظم جیلانی سے پیار ہے نا، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری سے محبت تو ہے نا، پیر جماعت علی سے پیار تو ہے نا۔
حضرت مہر علی سے محبت تو ہے نا، فاضل بریلوی کی غلامی تو ہے نا، شاہ نقش بند کے غلام تو ہے نا، ہمیں محبت ہے نا، اولیاء سے صوفیاء سے پیار تو ہے۔ دنیاوی تعلقات نہ لگائیں، لوگوں سے لالچ کے رشتے نہ بنائیں، محض اس لیے تعلق نہ بنائیں کہ میرا فلاں فلاں جگہ پہ کام آ جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں۔ اور 3 لفظ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں ہیں، یہ بڑے لطیف ہیں، بڑے وقی ہیں، بڑے سمجھنے والے ہیں اور بڑے گہرائی والے ہیں۔ دنیا میں کون مومن ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس سے پیار کرے؟ اور پھر جس سے رب پیار کرے نا، اس سے اور کوئی نہ بھی نہ کرے تو اللہ رسول کا پیار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ بدقسمتی سے نا ہمارے ہاں تعلقات تجارت ہے، لوگ تعلق بناتے ہیں، کہتے ہیں اتنا میں اس کو تحفہ دوں گا پھر اتنا تحفہ وہ مجھے دے گا، میں اتنا اس کے کام آؤں گا پھر وہ میرے اتنا کام آئے۔ تعلق کو آپ نے بازار بنا دیا ہے، تجارتیں بازار میں ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کہاں اس کو محبت کو کہاں لا کے آپ نے کھڑا کر دیا؟ آپ یہ نہ کریں، اس سے کوفت پیدا ہوگی، آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ یار میں نے تو اتنی انویسٹمنٹ کی تھی جواب ہی کوئی نہیں آیا، میں تو اتنے تحفے لے گیا تھا اور سامنے والے نے جواب میں کچھ بھی نہیں دیا، تو آپ خود بھی پریشان ہوں گے۔ تعلق اللہ کی رضا کے لیے رہنے دیں۔ ہاں تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن تحفہ لینا دینا چاہیے، تحفوں کی تجارتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا تھا میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں بھی تحفے پا کے خوش ہونے لگا ہوں، اب تھک گئی ہیں میری خودداریاں، اب مجھے بھی کوئی تحفہ ملے تو میرا دل جھکتا ہے اس آدمی کی طرف۔ تو تعلقات کو زندگی میں تجارت نہیں بنانا۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، مومن کی پتہ شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دیتا ہے۔ مومن اس درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں بڑی گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑی اونچی ہوتی ہیں، پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، چھاؤں بڑی گہری ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ نفع دیتا ہے۔ مومن کا یہ کبھی مزاج نہیں ہوتا کہ میں فلاں کو استعمال کروں، معاذ اللہ میں اس سے نفع پاؤں، میں اس سے فلاں چیز حاصل کروں، یہ اس کی طبیعت نہیں ہوتی۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے مومنوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے، جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ وہ یہ نہ کرے کہ لوگوں کو کتنا استعمال کر سکتا ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دینا شروع کرتا ہے۔ آج نا ہمارے ہاں حقوق پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ساری اس لیے لکھی جاتی ہے کہ ہمیں حق دو۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ حق دو، حق مانگو، یہ مہم ختم کر کے اگر ہم سارے حق ادا کرنے شروع کر دینا تو بات بڑی آگے چلی جائے گی۔ میرے قبلہ عالم میرے اسا فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ پل جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، کل کو میرا سہارا بنیں گے۔ فرماتے نا بھائی توبہ توبہ، ہم ان کا سہارا نہیں مانگتے، ہم تو اللہ رسول کا سہارا مانگتے ہیں۔ فرماتے تھے ہم تو ان سے بھی نفع نہیں چاہتے، ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے کہ یہ اولاد ہے، اس کی اچھی خدمت کرنی، اچھی پرورش کرنی، تعلیم و تربیت کرنی، ہم وہ کریں گے۔ لیکن یہاں بھی ہماری وہ سوچ نہیں ہے ہاں یہ خدمت کریں گے تو انہیں نفع ملے گا، یہ خدمت کریں گے تو دعا ملے گی، یہ خدمت کریں گے تو اجر پائیں گے۔ لیکن ہم یہ بھی لالچ نہیں رکھتے ہم نے جو اجر بھی لینا ہے رب کریم سے ہی لینا ہے۔ تو نفع لے لینا، میں نے فلانے سے فائدہ اٹھا لیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو تکلیفوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ جن سے محبت ہوتی ہے انہیں بندہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، انہیں بندہ لا کے تو اس جگہ کھڑا کرتا ہے جہاں آگ ہو اور ان کو گرمائش پہنچے، ان کو لا کے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے جہاں وہ تکلیف میں آ جائیں۔ میرے عزیز، اگر آپ کا واقعی کسی سے مخلصانہ تعلق ہے تو پھر کبھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں کہ وہ بیچارہ آزمائش میں آ جائے۔ پیاروں کو تکلیفیں نہیں دیا کرتے، امتحان میں تو نہ ڈالیں، تکلیف تو نہ دیں۔ اور بعد کا تو بندہ اتنا پیارا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دل اتنا زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج اپنا درد بیان کر رہا ہوں کہ پورا اس کا وجود دیکھ کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار تجھے انکار بھی نہیں کر سکتے، پر تو نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، تو نے مطلب یہ تجھ سے امید بے تحاشا تھی، تو نے یہ کیا کیا، تجھے یوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو کبھی بھی اپنوں کو یار دیکھو نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، سیرت بعض اوقات بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والی ایک خاتون کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام اس پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، وہ بوڑھی وصال کر گئی، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو اسے دفن کر دیا۔ صبح آ کے اللہ کے محبوب نے اظہار فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو ہم نے عرض کی حضور
ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. کیا کرنا تھا بھلا حضور نے؟ جنازہ پڑھانا تھا, 4 تکبیریں پڑھنا تھی. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا. یہ ہے عنوان محبت کہ آپ کا کسی سے پیار ہے, پھر آپ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا ہے. آپ کی اس سے محبت ہے اور آپ نے اس کو اتنی سخت جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہ سکے. یہ انداز ہمارے ہاں, یہ دیہاتی ماحول میں بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے, وہ جی میری بہن رشتہ لینے آ گئی ہے, اب وہ بہنوئی آ گیا ہے, ٹھیک ہے بچہ تھوڑا نکما بھی ہے, تو کیوں قربانی دیں گے آپ بیٹی کی؟ اور پھر اس بہن کو اللہ سمجھائے کہ بھائی آپ سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اور آپ نے اسے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ وہ آپ کے نکمے بیٹے کو اپنی لائق بیٹی کا رشتہ دے دے. آپ اس قدر امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں کسی؟ یہ انداز کبھی زندگی میں اختیار نہ کریں. آپ جس سے پیار کریں پھر اس کے جذبات کا احترام کریں, پھر آپ اس کی قد کاٹ کا احترام کریں. کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف آئے. لیکن وہ ہمارا انداز بڑا انوکھا ہو گیا ہے, ذرا تھوڑا سا جی آپ نے 2 جملے کہنے, آپ کو پتہ ہی نہیں کسی کو 2 جملے کہنے میں انسان کو مشقت کتنی ہوتی ہے, کسی کو 2 جملے کہنے میں تکلیف کتنی ہے. آپ کو اندازہ نہیں اس کا کہ وہ کہے گا یار میں نے دین کے نام پر اس سے 2 دفعہ ہاتھ کیا ملا لیا, یہ تو چکر میں پڑ گیا ہے. تو یہ انداز درست نہیں ہے. اپنی تعلقات محض اللہ کی رضا کے لیے. پھر ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ شکوے بڑے کرتے ہیں لوگ. آپ سارے دوست اگر توجہ کریں تو ایک بات کروں آپ سے, جو محبوب ہوتا ہے نا, جو پیارا ہوتا ہے, اس کا شکوہ نہیں ہوتا. داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں محبوب زیادتی بھی کرے تو اس پہ غصہ نہیں آتا, محبوب جو ہوا. اور میرے بھائی جو محبوب ہے نا, محبوب, اس کا شکوہ نہیں. آپ محبوب ہیں اور آپ 2 لوگوں کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا حالانکہ میں بڑا پیار کرتا, تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. محبوبوں کے شکوے نہیں ہوتے, آپ کو کوئی پیار نہیں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ کھڑے ہوئے, بڑی پرانی بات ہے, کہنے لگے ایک بات کرنی تھی حضرت آپ سے, ایک مشورہ لینا تھا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو یہ مسائل آگے ہیں, تو یہاں نکتہ ہے, تو میں اب کیا کروں؟ میں کہا پہلا تو بیعت دوبارہ کرنا, تیری پچھلی ٹوٹ گئی ہے. اس لیے کہ یہ تو عقیدت کا رشتہ ہے. تو اگر تو آپ نے 2 شکوے کر لیے تو معاملہ ختم ہو گیا. محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا. اگلی گل آدم چشتی کیتی جے دقت ہوئی تھی وہ گل کرنی جے, میری نہیں جے. یہ انہیں کیتی ہے مرحوم نے, تو بندہ بڑا قابل سی. چونکہ وہ آپ یہ نہ کہیں کہ پیر صاحب آکھیا ایسی, میں نہیں دے آکھیا, اس نے کہا ہے تو اس سے بات کر لینا, میں تو اتنے سخت لفظ بول ہی نہیں سکتا. اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا, اصل منافق جانو اس نو. اصل آدم چشتی یار ایڈا ڈاڈا ہو گیا, نیرا منافق نہیں, اصل منافق ہی آگ چھڑے آئی. اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا, اصل منافق جانو اس نو. یہ جھوٹا پیار جتاوندا ہے. سانو تے دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. سانو تے دسیا عشق دے مفتی, قربان جاؤں آزم چشتی کے انداز تکلم پر, سانو دسیا عشق دے مفتی. اور مفتی ایک دفعہ فتویٰ دیتے, آزم چشتی کہندے نہیں مڑ مڑ کے فرماوندا ہے. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے, پاواں سہک دے ہی مر جائیے. سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ, جے لائیے تے پھر توڑ. یہ پچھلا جملہ یاد کیا آپ نے, یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سہک دے ہی. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سہک دے ہی مر جائیے. سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ, جے لائیے پھر توڑ. تو شکوہ کرنا گلا. اچھا شادی دیکھ لیں آپ, 300 رشتہ دار شادی میں آیا ہوگا, تو محبت ہے تو آیا نا, کوئی بھانجے کی شادی پہ آیا ہے, کوئی بھتیجے کی, کوئی کسی کی, کوئی کسی کی. ان میں 3-4 ہوں گے شکموں والے, وہ اپنا گروپ علیحدہ لے کے بیٹھے ہوں گے, وہ ایک منصوبہ بنا رہے ہوں گے کہ شادی خراب کیسے کر دی. تو یہ شکوے جتنے بھی ہیں نا, یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اس لیے اسلام نے کہا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے. تو گلے شکوے شکایتیں یہ تعلقات کو خراب کرتی ہیں. آپ محبت کریں, آپ پیار کریں. میرے تاج الشریعہ, میرے قبلہ عالم, میرا خزانہ, میری کل کائنات. میرے حضرت صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا حضور بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, صحت بعض اوقات اجازت نہیں دیتی, کئیوں سے اٹھ کے ملتے ہو اور کئیوں کو ایک ہاتھ سے بھی ملاقات کر لیتے ہو, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ پروٹوکول کے قائل ہوتے ہیں, اٹھ کے نہ ملیں تو دوبارہ آتے نہیں, اور کچھ ایسے ہیں ملو نہ ملیں اپنے ہیں, انہوں نے جانا کہیں بھی نہیں. اور سمجھ لو یار جن کو پروٹوکول نہ بھی دیا جائے اس کا مطلب ہے اس نے کہیں جانا, اس کو سمجھو نا, یہ اپنائیت. اگر تیرا پیالہ کبھی توڑ دیا ہے تو اپنا سمجھ کے توڑا ہے, اگر تجھے انکار کر دیا ہے تو اپنا سمجھ کے کیا ہے, اگر تیری کبھی نہیں مانی تو اپنا سمجھ کے نہیں مانی. اس لیے کہ وہ اپنے ہوتے ہیں جن سے انسان جیسا مرضی بھی کر لے, ہوئے جو اپنے, انہوں نے چھوڑ کے جانا, انہوں نے کہیں آگے بڑھنا
मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तेरे साथ तेरा जानवर जा रहा था, लेकिन किसी और का चारा दे के अगर उधर माइल हो गया तो इसे दोबारा घर ना लेके आना, तेरा नहीं। इसे कल कोई इसे अच्छा चारा खिलाएगा तो उधर चला जाएगा। आईने वफादारी समझो, ताल्लुकात में अल्लाह की रिजा लाओ। हम किस तरह के ताल्लुक बनाते हैं कि हर जगह दुनियावी रिश्ता, हर जगह दुनियावी ताल्लुक, हर जगह हमारा यही हाल। यानी गुलामी की किसी शेख की, उस्ताद की, उसे भी जाके कह रहे कारोबार नहीं चलता, बेटा बाहर नहीं जा सकता। ये बात आपको किसी एजेंट से करनी चाहिए थी, पीर से क्यों कर रहे? उसका क्या लेना देना? वो आपकी मुश्किलात के लिए दुआ करेगा, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये कि अगर आप इसलिए बैत हुए तो फिर तो कहीं और जाना चाहिए था। सुनो ना, सबका दिल करता है ना अल्लाह भी प्यार करे, और सबका दिल करता है ना बंदे भी उससे प्यार करें। कोई नाराज ना हो, कोई तलखी ना करे, कोई मुझसे बिगड़े ना। सबका दिल करता है ना कि अल्लाह की बारगाह में भी सुरखरुई हो और जरा मखलूक के दरमियान भी बेहतरी हो। ये मुमकिन नहीं होता, ये मुश्किल काम है कि दुनिया भी बंदा रख ले और अल्लाह रसूल की बारगाह भी, मुश्किल काम है। लेकिन एक हदीस है अबू दाऊद शरीफ में, दोनों मसले हल हो सकते हैं। अल्लाह भी राजी हो सकता है और बंदे भी प्यार करेंगे। वो हदीस क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियावी मामलात से बेनियाज हो जाओ। हर वक्त ना दुनिया मांगा करो, हर वक्त ना पैसे मांगा करो, हर वक्त ना ओहदे मांगा करो, हर वक्त ना दुनियादारी की चीजें मांगा करो। दुनिया से बेनियाज हो जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। और फरमाया जो लोगों की जेबों में है ना उससे बेनियाज हो जाओ, बंदे भी तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। ये तुम कहते हो ना फलां के पास बड़ा है तो मुझे क्यों नहीं देता, फलां के पास सरमाया है तो मेरी बात क्यों नहीं करता। फरमाया इससे बेनियाज हो जाओ, लोगों के भी महबूब हो जाओगे। लेकिन शर्त क्या है कि थोड़ी सी ना लालच से बचो, हिरस हवस से बचो, तुम्हारा आपस में प्यार हो जाएगा। अगर आप पैसों से प्यार बढ़ाएंगे तो सारी उम्र देने पड़ेंगे, जहां ब्रेक लगाएंगे मोहब्बत खत्म। आप खुलूस से नीयत और अखलाक के साथ प्यार करें, उस मोहब्बत को दवाम होगा, दवाम, वो आगे बढ़ेगी। एक हदीस है मुस्लिम शरीफ में, पहले भी उस उन्वान की मैं रवायतें बयान कर चुका, लेकिन ये सही मुस्लिम की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ में भी है, बड़ी खूबसूरत रवायत है। एक दफ़ा ना कुछ अंसार मदीना हुजूर की बारगाह में आए थे, और ये बड़े खूबसूरत लोग थे, मदीने वाले बड़े वफादार थे, और नबी करीम अलैहिस्सलाम भी अंसार से बड़ी मोहब्बत करते, मुहाजिरीन से भी बड़ी करते, पर अंसार से भी बड़ा प्यार फरमाते। तो ये अंसार मदीना आए, आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी खिदमत में ना एक बहुत बड़ी गुजारिश लेके हाजिर हुए। तो उधर भी दरियाए करम जोश पे था। फरमाया जितनी भी बड़ी है बयान करो। कहा या रसूल अल्लाह हमारा दिल करता है कि आप हमें ज़मानत दे दे कि अल्लाह हमें जन्नत अता करेगा। ज़िंदगी का एक हिस्सा मैंने किताबों में गुजारा है, हल्की सी राय देता हूँ, और शायद ये दो जुमले कहने कोई इतने ज़्यादा शकील भी ना हो। मुझे यूँ लगता है कि हुजूर यहाँ भी फरमा देते ना कि देता हूँ ज़मानत तो बात ख़त्म हो जाती है। जो अगले जुमले हुजूर ने फरमाए ये मेरी आपकी तरबियत के लिए फरमाए। अंसार को ज़मानत हो जाती वहीं पे, चूँकि महबूब के सामने थे, हुजूर जानते थे उनकी हर हर चीज़ को, महबूब अपनी उम्मत को जानते हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे लिए जन्नत की ज़मानत दे। तो हुजूर थोड़ी देर खामोश रहे, फरमाए एक ज़मानत तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह, आप फरमाए हम देते हैं ज़मानत। हुजूर ने फरमाया मुझे ज़मानत दो कि तुम किसी बंदे से कभी कुछ नहीं मांगोगे, किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाओगे, अपनी ज़ात के लिए किसी सेठ नवाब से कोई सवाल नहीं करोगे। तुम मुझे ज़मानत दो इस बात की और मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हो गई ज़मानत, इधर से भी ज़मानत हो गई, उधर से भी ज़मानत हो गई। इन्होंने किसी दुनियादार से सवाल ना करने की गारंटी दे दी और मदीने वाले महबूब ने जन्नत की गारंटी दे दी। तो अगर आप लोगों से सवाल नहीं ना करेंगे तो हुजूर ने जन्नत की गारंटी दी है। तो हमारे यहाँ तो भाई लोगों ने मिजाज बना लिया है, जिससे भी ताल्लुक बनाते हैं दुनिया के लिए, जिससे भी रिश्ता बनाते हैं तजारत के लिए, जिससे भी ताल्लुक बनाते हैं उम्मीदों के लिए। थोड़ा बाहर निकलो, इस तरह आपका अपना दिल भी सख्त हो जाएगा, आपकी अपनी तबीयत के अंदर भी बड़े सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। इससे बाहर आएँ, ये एक बहुत बड़ा तकलीफ वाला मसला है, इससे बचें।